بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 29 اکتوبر بروز منگل شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف مسلم بند کا اعلان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اس ایک ہفتہ پہلے یہ ڈیسیشن لیا گیا اور ایک ہفتے سے کیمپین چل رہی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ تلنگانہ کے شمال اور جنوب اور پھر اس کے ساتھ مشرقی تلنگانہ کے سارے علاقوں سے جو اطلاع، جو فیڈ بیک ہے کہ سب وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیز نے بند کا اعلان کیا ہے، جس میں تمام علماء بھی شامل ہیں اور مشائخین بھی شامل ہیں۔ اور حیدرآباد میں گزشتہ ایک ہفتے سے یہ کیمپین چل رہی ہے، مختلف مارکیٹ ایسوسیشن سے، اسکول ایڈمنسٹریشن سے اور پھر مختلف واک آف لائف کے جو ایسوسیشنس ہیں ان سے مستقل سمجھیے کہ رابطے میں ہم ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت اچھا رسپانس ہے ابھی تک۔ اور یہ بند کسی جماعت کا، کسی تحریک کا، کسی فرد یا شخصیت کا بند نہیں ہے، بلکہ یہ بند امت مسلمہ کا بند ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں، مشائخین ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، سب اس بند میں شامل ہوں، کیونکہ رسول سب کے مسلکوں میں رسول کو بانٹا نہیں جا سکتا، جماعتی عصبیتوں میں رسول کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ تو نہ یہ جماعتی عصبیتوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ مسلکوں کا مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں بارہا یہ بات ہماری طرف سے بہت واضح گئی ہے کہ آپ اپنا بینر لگا کر اعلان کر لیں بند کا، آپ اپنی طرف سے اعلان کر لیں۔ بہت سے سمجھیے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ایک مہینے کے بعد پھر اس ایشو کو کیوں ریز کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مہینہ یا پھر سمجھیے کیا وقت گزرا ہے اس کا سوال نہیں ہے۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اقدامات مرکزی حکومت یا وہاں کی ریاستی حکومت یا ملک بھر میں جو ایف آئی آر ہوئے ہیں وہ ایف آئی آر کے مطابق کوئی نہ کوئی اقدامات ہوں گے، اور پھر ہمارا انٹینشن یہ تھا کہ کوئی بھی جماعت اس ایشو کو لے کر آگے بڑھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گستاخ نے جو زبان استعمال کی ہے، یہ بات کمشنر آف پولیس کو، پھر ڈپٹی کمشنر آف پولیس، ایڈیشنل کمشنرز آف پولیس اور مختلف پولیس کے عہدیدار دفتر آتے رہے ان ایام میں، ان کو میں بہت واضح کیا کہ وہ گھنٹوں کے لیے دکان بند کر رہے ہیں۔ لکا مالی فدا کہتے ہیں تو چند گھنٹوں کے لیے آپ کو اپنا بازار، چاہے وہ پان کا ڈبہ ہو، کوئی ترکاری فروش ہو، میوے کی بنڈی والا ہو، تمام بنڈی فروش ہوں، یا پھر چائے کے سمجھیے کہ ڈبے ہوں، ہوٹل ہو، دکانات ہو، حتیٰ کہ میں نے کل سمجھیے کہ گزارش بھی کی ہے کہ جو جاب کرتے ہیں وہ ایک دن کا سک لیو بھی لے لیں، تاکہ لوگوں تک ایک میسیج کنوے ہو کہ آپ دکھی ہیں، آپ کا دل پھٹا ہوا ہے اس سمجھیے کہ حرکت سے۔ اور پے در پے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں جیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی یہ ساری کائنات، ہماری زندگی اور ہمارا رزق اور ہمارا سارا سکون یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اگر اس ذات مقدس کے تعلق سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو سمجھیے اس کا نوٹ لینا چاہیے۔ میں اپنے مدرسے کی فنڈنگ کو دیکھوں، میں اپنے سمجھیے کہ درگاہ کے زمین کو دیکھوں، یا میں اپنے یہ عہدے، مراتب، دولت، امارات، اسٹیٹس، یہ سب سے بلند مسئلہ ہے، یہ سب سے بلند مسئلہ ہے۔ لوگوں کی زبانیں کسی اور پر کھل رہی ہیں، ممبر و محراب اور سمجھیے کہ صاحب لباس خضر پہنے ہوئے لوگوں کی،
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زبانیں نہیں کھل رہی. آج یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر بات کروں، اور بات تو کی جائے گی. یہ کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق بلند ہوگا، باطل بے نام و نشان ہوگا، اور ڈویژن ہوگا. حق کے راستے پر چلنے والے ایک راستہ چنیں گے، اور یہ جیسے کہ بہرحال سجاد نعمانی صاحب نے کہا، ان کی بات مجھے یاد آئی، یہ چھٹائی کا دور ہے. کون کس طرف جا کر ٹھہرتا ہے. پورے بھی جا کر ٹھہر جائیں، ہم مٹھی بھر رہیں گے تو حق کی آواز بلند کریں گے. ہم کوئی ڈرنے اور کمپرومائز کرنے والے نہیں، اور امن اور سلامتی کی بھی بات کریں گے. ملک کی سالمیت اور امن اور سلامتی بھی ہمارے پیش نظر ہے. ہم اس ملک میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں مسلمانوں کو ہانک کر لے کر چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ گزشتہ کی یہ سمجھیے 6-7 دن کی جو کیمپین ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو سمجھیے. پورے بند کو مانیٹر کیا جائے گا. ہم ڈپلوائے کر رہے ہیں مختلف ایریوں میں، جہاں جہاں سینسیٹیو ایریا ہم سمجھتے ہیں، وہاں سمجھیے کہ گروپس کو ڈپلوائے کر رہے ہیں، اور چیک بھی کرتے رہیں گے. ہم ساری چیزیں باضابطہ مانیٹر کریں گے. یہاں پر میں بیٹھوں گا اور ہمارے ساتھی پورا تلنگانہ ہے صاحب. تلنگانہ میں جیسے میں نے کہا، شمالی تلنگانہ، جنوبی تلنگانہ اور مشرقی تلنگانہ کے علماء، مشائخین اور جماعتوں نے بند کا اعلان کیا ہے. بلکہ ابھی صبح میرے کو ایک وہ آیا، سنگا ریڈی کے علماء نے بھی اعلان کیا. ظہیر آباد ہے، ورنگل ہے، کریم نگر ہے، جنگاؤں ہے، بہت سارے سمجھے، ٹانڈور ہے، کوسگی ہے، پرگی ہے. تو بہت سارے جگہ بینر کا مسئلہ ہے، نہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. تو نوجوان باہر ٹولیوں کی شکل میں نہ نکلیں. اور پھر موجودہ حیدرآباد کے جو ایڈمنسٹریشن سے ہماری مستقل بات ہوتے رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو یوم سیاہ کی بات ہے، تو سیاہ فلیگ آپ اپنے گھروں پر لگائیں، آپ اپنی دکانوں پر لگائیں، چورستوں پر یا پھر سمجھیے کہ صاحب گاڑیوں پر لگا کر سیاہ فلیگ نہ گھومیں. یہ سمجھیے کہ ایک چیز ہم نے طے کی ہے کہ سیاہ فلیگ چورستوں پر نہ لگائیں اور گاڑیوں پہ لگا کے نہ گھومیں. دیکھیے، پابند ڈسپلین قوم کی طرح اگر ہم یہ بند منائیں گے تو پھر دوسروں پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. شور شرابے اور ہو ہا نہیں، بلکہ بحیثیت ایک پابند ڈسپلین امت کی حیثیت سے آپ کو یہ بند کو سمجھیے کہ منانا ہے. ویل ڈسپلین دنیا دیکھے کہ محمد رسول اللہ کے غلام کس طرح سے احتجاج بھی کرتے ہیں، تو ڈسپلین کس طرح ان میں رہتا ہے. اگر آپ شور و غل کریں گے، آپ نعرے بازی کریں گے، ہلڑ بازی کریں گے، تو بند کا جو مقصد ہے وہ مقصد پیچھے چلے جائے گا. اور کل کوئی ریلی، کوئی جلوس، کوئی دھرنا، کوئی سمجھیے اجتماع اس سلسلے میں نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ بھئی آپ کوئی سمجھیے کہ ریلی، جلوس، دھرنا کل سمجھیے نکالنے کی کوشش نہ کریں، کوئی بھی گیدرنگ نہ کریں، بلکہ آپ فجر، ظہر اور عصر یہ 3 نمازیں اپنے محلے کی مساجد میں ادا کریں. مسلمان نوجوان بھی اپنے محلے کی مساجد میں نمازیں ادا کریں، یہ تینوں نمازیں، اور درود پاک کا نذرانہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کریں. اس سے بڑھ کر کوئی اور سمجھیے کہ روحانی کیفیت یا پھر احتجاج نہیں ہو سکتا. یعنی بند کے معنی پورا بند ہے ویسا نہیں ہے. اور ہوٹل مارکیٹ کے بھی بہت سارے ہوٹل والوں کا بھی فون مجھے آیا ہے. اسکولز کے بھی بہت سے اسکول بھی کل سمجھیے کہ انشاءاللہ بند رہیں گے، ان لوگوں نے اپڈیٹ دیا ہے. بہت سے مارکیٹ بھی سمجھیے کہ اپڈیٹ دیے ہیں. تو آپ اپنے گھروں میں 5 بجے تک رہیں،
باہر نکل کر سمجھے تبصرے نہ کریں، وہ محلے میں کیا ہو رہا، یہ محلے میں کیا ہو رہا، ذرا چل کے دیکھیں گے باپ بول کے ٹولیوں کی شکل میں نہ نکلیں، کیونکہ پولیس بہرحال سمجھیے کہ اس بند کے تعلق سے ایک لحاظ سے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر ٹینشن میں ہے، اور ہم نے ان کو اشور کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بند ہے اور یہ بہت پرامن رہے گا، باوقار رہے گا۔ آپ ایک پولیس والا بھی اگر سڑک پہ نہیں ٹھہرا کریں گے تو بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ مسلمان باوقار قوم ہے، اور بابری مسجد کا بند ہو، NRC ہو، یہ سارے ان بندوں کو سمجھیے ہم ڈیل کرے ہیں، اور امت بڑی باشعور ہے، اس کو سمجھیے بھڑکائیں تو بھڑکے گی۔ یہ بھڑکنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حکومتوں پر دباؤ ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ جب آپ کو بھڑکنا ہے، جب بھڑکیں گے، ابھی آپ دباؤ ڈالنا ہے بحیثیت پابند ڈسپلین قوم کے، تو کوئی جلوس، کوئی نعرہ، کوئی گیدرنگ، کوئی دھرنا، کوئی بلیک فلیگ لے کر سمجھیے محلوں سے نہیں نکلے گا۔ مساجد میں نماز پڑھیں اور آپ درود پاک کی مجالس سجائیں۔ درود کر رہا ہوں کہ بچوں کو باہر سمجھیے کہ نکل کر ہوا کرنے سے وہ روکیں، محلے کے بزرگ بھی ان کو روکیں۔ دراصل کیا ہے کہ یہ کوئی انجوائمنٹ کا دن نہیں ہے، کوئی سیر سپاٹے اور تفریح کا دن نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہمارا انتہائی حقیر سے حقیر ترین سمجھیے احتجاج ہم درج کرا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر مشتاق ملک صاحب کی جانب سے تلنگانہ بند کا اعلان کیا، اور وہ بند 29 تاریخ منگل کو ہے، اور بحیثیت مسلمان راشد خان امت مسلمہ اور امت محمدیہ سے گزارش کرتا ہے کہ امن و سکون سے اس بند کو کامیاب کریں۔ یہ بند یتی آنند سرسوتی کے خلاف ہے، جو گستاخ رسول ہے۔ یہ جو گستاخ رسول ماضی میں بھی دیکھیں گے کہ ہر وقت اس نے مسلمانوں پہ نشانہ تانا، اسلام پہ نشانہ تانا، اور اس کی جرت اتنی بڑھ گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ہم شان رسالت میں گستاخی خطے برداشت نہیں کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں احتجاج ہوا، دلی میں ہوا، ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں احتجاج ہوا، کئی FIR درج ہوئے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیش کی سرکار اس کو ڈیٹین کرتی ہے، ملون کو وہ حراست میں نہیں لیتی، ایرسٹ نہیں بتاتی، جوڈیشل کسٹڈی نہیں لیتی، سلاخوں کے پیچھے نہیں بیچتی۔ یہ جو بند ہے ریاست تلنگانہ کا، یہ ایک مضبوط اور اہم پیغام بھیجنے والا ہے مرکزی حکومت کو، اتر پردیش کی حکومت کو، کہ امت مسلمہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بند کے ذریعے سے مطالبہ کر رہا ہے انصاف کا، اور انصاف ہمارا دستوری حق ہے۔ اور میں مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یتی آنند سرسوتی کے خلاف NIA کی جانچ پڑتال ہونا چاہیے، اور NIA کے اسپیشل کورٹ کے ذریعے سے مقدمہ چلاتے ہوئے اس کو انفلیمیٹری سپیچز میں بک کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے بیچنا، یہ ہمارا اہم مقصد ہے۔ ہم یہ بند کے ذریعے سے ایک مضبوط پیغام بھیج رہے کہ ہم شان رسالت میں جو گستاخی ہوتے آ رہی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور یہ جو بند رہیں گا یہ والنٹری بند ہے۔ کوئی جبرن جا کے کہیں بھی مارکیٹ پہ